السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30۔ آج الحمدللہ ہم سورۃ الفجر کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مقدسہ مکی صورت ہے، اس کی 30 آیات ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز آیت مقدسہ نمبر 1 تا 5 گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اس سورہ مقدسہ کا جو بنیادی موضوع ہے، اللہ رب العزت نے زمانے کے مختلف انواع و اقسام کی قسمیں اٹھائی ہیں، اور قسمیں اٹھا کر اللہ نے زمانے کی ترتیب ارشاد فرما کے انسانی زندگی کے مختلف مراحل کا تجزیہ فرمایا ہے۔ دیکھو، ایک انسان وہ ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ رب العزت کی رضا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، آزمائشوں سے گزرتے ہیں، یہ کامیاب انسان ہے، عدل کا نظام قائم کرتے ہیں۔ ایک انسان وہ ہے جو ظلم کرتے ہیں، جیسے قوم فرعون ہے، جیسے عاد ہے، سمود ہے، مختلف یہ اقوام ان کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ انہوں نے ظلم قائم کیے، کفر اور شرک کے نظام قائم کیے۔ اللہ رب العزت کے مقابلے میں انہوں نے کفر اور شرک کی بالادستی قائم کی۔ ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ ظالم مافیا نے جب ظلم قائم کیا تو ہر طرف بدامنی قائم ہو گئی، معاشی بدحالی قائم ہو گئی، غربت قائم ہوئی، بے روزگاری ہو گئی۔ یہ وہ طبقے ہیں جنہوں نے غربت پھیلائی ہے۔ میرے عزیزو، قرآن نے لفظ بولا استضعفت طائفۃ منہم، ایک طبقہ وہ ہے جن کو یہ غریب رکھتے ہیں۔ غریب اللہ نے تو کسی کو نہیں بنایا، اللہ نے تو سارے وسائل سب کے لیے پیدا کیے ہیں۔ قم ضمیریں جمع مذکر مخاطب کی ضمیر ہے، جس کا مطلب ساری انسانیت ہے۔ پھر غریب کیسے ہو گئے؟ ایک طبقہ جو مختصر ہے، مافیا ہے، وہ ظلم کرتا ہے اور اس نے انسانی وسائل پر قبضہ کر لیا تو باقی انسانیت بیچارے غریب ہو گئے۔ اللہ رب العزت یہاں پر 4 قسمیں اٹھا کر بڑی اہم بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قسمیں تو عقل مندوں کے لیے ہیں، ان عقل مندوں کے لیے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قسم اٹھائی فجر کی، والفجر، قسم ہے فجر کی۔ فجر نیا زمانہ، نیا دن اور نئے لمحات، مہینوں کے، سالوں کے یہ مجموعہ ہے۔ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق، دن کا طلوع ہونا، اور 24 گھنٹوں کا سرکل ہے یہ۔ پھر اگلے دن فجر طلوع ہوگی، تو اگلے دن جو فجر طلوع ہوتی ہے اس میں کیا کرتے ہیں ہم؟ پچھلے دن کے جو کام کاج رہ گئے ہیں اس کی تکمیل کرتے ہیں، جہاں کام رہ گیا وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔
اور یہ فجر وہ ہے جب اللہ رب العزت نے کائنات کا نظام بنایا تو فجر آئی، سورج طلوع ہوا، سورج کا سسٹم بنا دیا، شمسی اور قمری نظام بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس پر پیچھے بھی گفتگو ہوئی تھی۔ تو اللہ نے وہ قسم اٹھائی، اور میرے عزیزو پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، قسمیں اٹھانے کے لیے کوئی اللہ محتاج نہیں ہے، صرف ہماری ذہنی صلاحیتوں کے مطابق گفتگو کرتے ہیں کہ قسم اٹھا کر ان حقائق کو واضح کرتے ہیں جو حقیقتیں ہیں، جو اللہ رب العزت کی سچی باتیں ہیں، سچی رہنمائی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، اللہ نے کائنات کا مکمل نظام ترتیب دے دیا، اور وہ زمانے، وہ کس طرح اس کی ترتیب و تشکیل ہے، دن ہے، رات ہے، اور پھر رات اور دن کے بھی آگے ترتیب اور تقسیم، مختلف زمانے، یہ اللہ نے کیا سارا کچھ۔ تو کیا ایک انسان غور نہیں کرتا؟ یہ شرک اور کفر کرنے والے منافقین اس پہ توجہ نہیں کرتے؟ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ جو 10 راتیں ہیں، یہ اکثر مفسرین رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے وہ 10 راتیں مراد لیتے ہیں، بعض مفسرین ہر مہینے کے 10 دن مراد لیتے ہیں، 10 راتیں، جیسا کہ جس کو دھاکہ کہتے ہیں، ایک دھاکہ۔ آپ دیکھیے، پہلے جو 10 دن ہیں، جب چاند طلوع ہوتا ہے تو چاند کی ہر رات میں وہ بڑھوتری ہے، چاند بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب 11ویں رات آتی ہے تو چاند اپنی جوانی کو پہنچتا ہے، اور 14ویں کا چاند کیسا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، 14ویں کا چاند طلوع ہو اور اندھیروں کے اندر روشنی ہو جاتی ہے، اتنا خوبصورت چاند، ٹھنڈی اس کی جو ہے وہ روشنی ہے، کرنیں ہیں۔ پھر جب 20 دن مکمل ہو گئے، 21واں کا چاند ہوتا ہے تو چاند آگے اس کا نیا دور شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں کمی شروع ہو جاتی ہے، پھر چاند بالکل غروب ہو جاتا ہے۔ گویا اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان راتوں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ اور پھر بعض مفسرین بزرگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد لیال عشر، ان راتوں کی قسمیں ہیں، اور اللہ نے یہ جو پورا سسٹم بنا دیا ہے اس سسٹم کی قسمیں ہیں۔ والشفع والوتر، اور جفت، شفعی کا معنی جفت، والوتر کا معنی طاق، اور قسم ہے ان طاق یعنی جو جوڑے ہیں اپنا اکیلے ہیں، اور جفت جو جوڑے ہیں ان کی قسم اللہ نے اٹھا دی۔ تو گویا آپ اگر دیکھیں گے تو جتنے دن ہیں مہینے کے، جو مہینے ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے، جو 20 کا عدد ہے، 22 کا عدد ہے، 2، 4، اس طرح 6، یہ سب دن، یہ جفت، اور اس کے اندر طاق بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے گویا اس کی ترتیب و تشکیل ارشاد فرما دی کہ جس میں جفت عدد بھی آتا ہے اور طاق عدد بھی آتا ہے۔ واللیل اذا یسر، اور اس رات کی قسم ہے جب رات کو چلے۔ جیسے اللہ رب العزت نے یہ فجر پیدا کی اور اس کے دائرے متعین فرما دیے، اور وہ آغاز ہو گیا، اور پھر ایک رات وہ آئے گی جب چلتے چلتے بالکل آخری وقت ہو جائے گا۔ اسی طرح انسانی اعمال کے جو مجموعے کا وقت ہے، اس رات کی قسم اللہ نے اٹھا لی کہ وہ آخری رات ہوگی۔ یہ گویا زمانے کے مراحل، اس کی ترتیب و تشکیل، اور اکثر ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں، روزانہ فجر آتی ہے، رات آتی ہے، اور اللہ کے یہ دن اور مہینے ہیں، اور پھر رات کے اندر جو ترتیب و تشکیل ہوتی ہے، انسانی اعمال چلتے ہیں، اور پھر اگلے دن میں پہنچ جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ساری قسمیں اٹھا کر اللہ سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ نے خود ارشاد فرما دیا، حل فی ذالک، کیا ان چیزوں میں ہے، قسم الذی حجر، وہ لوگ جو عقل مند ہیں،
ان قسموں کا ایک مطلب تو یہ ہے لوگ سمجھیں بس اللہ نے قسمیں اٹھا لی ہیں، جبکہ قسموں کا مطلب تو عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، یہ پوری سائنس ہے، لہذا ہم نے اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ دلائل سے بات کرتے ہیں، عقلی نقلی دلائل پیش کرتے ہیں، تاریخ کو پیش کرتے ہیں، حقائق پیش کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم محض ترجمہ نہ سنیں بلکہ غور کریں۔ جتنا وقت ہمارے پاس ہے، جتنی گفتگو میرے عزیزو ہم سنتے ہیں، وہ ہمارے غور و فکر کے لیے ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ غور و فکر کس کے لیے ہے؟ عقل مندوں کے لیے۔ عام لوگوں کے لیے تو قسمیں ہیں، بس اللہ نے اٹھا لی اور بات ختم۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ان قسموں کے پیچھے اللہ کی مینجمنٹ ہے، کائنات کی مینجمنٹ ہے، اس کے مراحل ہیں، اور ان پر غور و فکر کر کے اس نتیجے پہ پہنچنا کہ ہم بھی اللہ کو جواب دہ ہوں گے۔ ہمارا بھی اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، اور پھر یہ انسان اللہ کے پاس لوٹ کے جائے گا۔ ثم ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ پچھلی جو سورہ مقدسہ ہے اس کی آخری آیات میں اللہ نے واضح ارشاد فرما دیا کہ یہ ہماری طرف آئیں گے اور ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب لینا۔ یہ سمجھتے ہمارا حساب ہونا ہی کوئی نہیں۔ ایک متکبر اور جو غرور رکھنے والا ہے، مافیا، وہ کیا کہتا ہے؟ ہم سے تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ اللہ کے نبیوں کا انہوں نے مذاق اڑایا، اور اللہ کے نبیوں سے یہ کہہ دیا کہ تو آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ اچھے اچھے کام کریں، باقی یہ مالی اعتبار سے جو ہم کرتے ہیں، مارکیٹنگ میں جو مرضی کریں، ہم کاروبار میں جو مرضی کریں، آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ ویسے تو آپ بڑے نیک ہیں، لیکن یہ آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہی سائنس سمجھیے، اللہ کی کائنات پہ غور و فکر کیجئے، انسانیت کی خدمت کے لیے عدل کے نظام قائم کیجئے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔